اردو زبان کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ زبان کا تعلق خطے یا ملک سے ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں اور ملکوں میں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اچھا، زبان اور بولی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ بولی وہ ہوتی ہے جو محض معاملات میں کام آتی ہے۔ زبان اس کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں لٹریچر لکھا جاتا ہے۔ اب اردو جو ہے یہ برِ صغیر کے مختلف خطوں میں بیک وقت پروان چڑھی ہے۔ پنجاب میں بھی اس کی آبیاری ہوئی ہے، دکن میں بھی ہوئی ہے، سندھ میں بھی ہوئی ہے، اور دلی جو ہے جسے آپ شمالی ہند کہتے ہیں وہاں بھی اس کے ابتدائی جو ہے نا خط و خال ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں باقاعدہ 4 نظریات موجود ہیں، اور دکن میں مسلم کے آنے پر اور اسی طرح دلی میں شاہ جہاں کے ایک بڑی فوج کی تشکیل دینے کے پتہ ہے کہ وہاں پہ اس نے نمودی تھے انگریزوں نے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فارسی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ اردو کو ترقی دینے کے خواہاں تھے۔ سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ بنیادی طور پہ یہ کالج اس لیے قائم کیا گیا سکھائی جائے، لیکن ان کے پلاننگ بہت دور تک تھی۔ فارسی کو ختم کرنا تھا، فارسی رہ گیا۔ اس دوران میں 30 سالوں میں جب انہوں نے اتنے لوگوں کو تیار کر لیا، تعلیمی ادارے بنا لیے جو انگریز پہ دسترس رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر فارسی کو ختم کر کے انگریزی زبان کو لاگو کر دیا۔ اچھا، فارسی کیوں ختم کرنا چاہتے تھے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس خطے کا تعلق ایران سے، افغانستان سے، اور یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں ان سے توڑا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ماسکو میں 33% کے قریب لوگ فارسی بولتے ہیں۔ یہ سارا خطہ فارسی بولنے والوں کا تھا۔ بہت ضروری تھا کہ ان کا لنک توڑا جائے، کیونکہ زبان بہت بڑا آپ کا لنک ہوتا ہے۔ اب آپ کی زبان سرکاری انگریزی ہے تو آپ کا تعلق جب ادھر برطانیہ سے، یورپ سے اور امریکہ سے مضبوط ہے، اپنے ارد گرد کے ممالک سے بالکل نہیں۔ سمجھ رہے؟ تو پہلی بات تو یہ۔ اب پاکستان بن گیا، قائد اعظم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور ہماری قومی زبان ہوگی، اور یہاں پہ پہلا تنازع پیدا ہوا بنگلہ دیش کی صورت میں۔ اگر ایک ملک کی 2 سرکاری زبانیں قومی زبانیں بن جاتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں ایک گڑبڑ ہوئی، اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے احتجاج ہوا، اور پھر یہی مسئلہ بڑھتا چلا گیا اور بالآخر ملک دولت ہو گیا۔ اس میں ہندو تنظیمیں ہوا دینے میں پیش تھیں، کئی مذہبی اور سیاسی مسائل تھے، معاشی مسئلہ بہت بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمان اسلام آباد پہنچا تو اس نے سڑک کو سونگ کے کہا مجھے اس سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ پٹسن ساری ادھر ہوتی تھی، کارخانے سارے ادھر لگے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ معاشی مسئلہ ظاہرہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ صاف کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی تھا۔ بیوروکریسی میں ان کی تعداد 10%، 5% تھی۔ آپ کے سارے جرنیلوں میں ایک جرنیل، شاید جو 15-20 جرنیل تھے اس میں صرف ایک جرنیل جو تھا وہ وہاں کا تھا، ڈھاکہ کا، ورنہ سارے ادھر کے تھے۔ یہ بہت بڑے مسئلے تھے۔ مجھے یہ تھوڑا سا اس لیے بتانا پڑا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ 68 اور 70 کے درمیان میں جا کے اردو پاکستان کی قومی زبان بنی، اس سے پہلے قومی زبان بھی نہیں تھی۔ جو 73 کا آئین پاس ہوا اس میں کہا کہ 15 سال تک 251 آرٹیکل کے تحت پابند کیا گیا آنے والی تمام حکومتوں کو کہ یہ 15 سال میں پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی۔ تعلیمی زبان بھی نہیں ابھی سرکاری، آئین میں درج ہے۔ 88 تک اسے ہر صورت میں پاکستان کی، یعنی 1988 میں بننا تھا۔ اب آپ دیکھیے 88 کے بعد
2023 आ गया है ये इस वाली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद रिटायर होने से एक दिन पहले फैसला देते हैं कि पाकिस्तान की आइन के तहत उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान करार दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि उसके सारे फैसले इंग्लिश में लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज भी अपने फैसले अंग्रेजी जुबान में लिखती है, जबकि वो फैसला दे चुकी है कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू है। अभी ये हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हुए एक बार फिर फैसला दे के गए। अब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 1 महीने के लिए हुकूमत को ये मोहलत दी जाती है कि वो पाकिस्तान में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से नाफज करे। ये अभी नया फैसला आया। अच्छा, अब देखिए कि ये कहते हैं कि ये हमारे लिए पूरी तरह से वो कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं हो सकता। और भाई दुनिया की छठी बड़ी ज़ुबान है अक़वाम मुत्तहिदा, आप हैरान हो। दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर लिखा गया है। दुनिया के बड़े और कदावर अदीब जो हैं वो उर्दू से वाबस्ता है। असल बात ये है कि हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में मुआशी और तालीमी इनकलाब आए। अगर आप इन करप्ट लोगों से, बेहुदा हुक्मरानों से निजात हासिल करने चाहते हैं तो 2 ही सूरत हैं। एजुकेशन को आम कर दें और आवाम की मुआशी हालत बेहतर बना दें। ना शऊर देंगे ना ही इनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाएंगे। जहालत का दौरा रहेगा, गुर्बत और पसमानदगी रहेगी, तो ये हमारे हुक्मरान हैं। ये वो प्लानिंग है जो हमारी अशराफिया ने कर रखी है और उसके नतीजे में उर्दू के नफाज की कोई समझ सूरत नज़र नहीं आती। इसमें फौजी हुक्मरान, इसमें नून लीग, इसमें तहरीक इंसाफ, इसमें पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुक्मरान शामिल हैं कि उन्होंने अपने अपने अदबार में उर्दू ज़ुबान को नाफिज नहीं किया। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आम आदमी को समझ में ना आ जाए। आप अदारों का फॉर्म पढ़ते हैं ना, देखते हैं फार्म उनके, वो भाई उनके वो पढ़ा लिखा आदमी भी उसमें फंस जाता है। क्या लिखा हुआ हर जो है ना अदारा, उसके बाहर आप देखेंगे कि 5-7 लोग कुर्सियां लगा के बैठे होते हैं जो लोगों के फार्म फिल कर रहे हैं। उर्दू में लिखा हो तो सब उसे पढ़े, फिल करें। अब देखिए कि अगर एजुकेशन उर्दू में हो तो बच्चा जो पढ़ के आए उसे समझ में ना आए, घर में 7 बंदे उसको बताने वाले होते हैं ये क्या लिखा है। अब इंग्लिश में होता है। अब अगर किसी का कहना है कि इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं है तो आप सुन लीजिए, जापान दुनिया का कम तरक्की याफ्ता मुल्क, रूस कम तरक्की याफ्ता है ना। आप देखिए जर्मनी, फ्रांस, कितने मुल्क हैं दुनिया के जो तरक्की याफ्ता है। सिर्फ फ्रांस का जीडीपी जो है ना वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से ज़्यादा है, जापान का ज़्यादा है। एक मुल्क अपनी ज़बान में एजुकेशन के बगैर दुनिया में कहीं तरक्की मुमकिन नहीं है, ये आप जान लें। और मैं आपको साफ और वाज़ेह ये जो मेरी सेंस के मुताबिक है, हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि मुल्क की सरकारी ज़ुबान उर्दू हो। अगर ये सरकारी बन भी गई तो उसको तालीमी ज़ुबान बनाने का सफ़र अभी बहुत दूर है और उसके लिए एक जिद्दोजहद करना पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि सवाए कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के कोई ऐसी पार्टी मुझे नज़र नहीं आती कि जिसने इसके हक़ में आवाज़ उठाई। अब उनकी इतनी अक्सरियत नहीं होती, वोट ही नहीं होते कि वो जाके जो है ना किसी तरह से कोई बड़ी चेंज लाएं या तरमीम कर सकें। वरना कोई भी जो है ना सियासी पार्टी मजहबी है या सियासी है वो इस ज़बान को नाफज करने के हक़ में नहीं है। उसकी वजह वही है, शऊर ना डेवलप हो जाए, लोगों की सेंस बाजी ना हो जाए, खुशहाल नहीं होने देंगे, एजुकेट नहीं होने देंगे। आप देखते नहीं है कि आपका बजट 2% होता है एजुकेशन का, 3% होता है। दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं 40% अपना एजुकेशन का बजट होता है। ये है वो मसाइल जिसमें हम लिव कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो 1 माह का वक्त दिया है उसमें भी मेरा ख्याल शायद हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए हैं। तो हम देखते हैं कि ये सफ़र आगे कैसे बढ़ेगा और किस तरह से
اس ایک نجات دہندہ کے ہم منتظر ہیں کہ جو آ کے اس سارے نظام کو تلپٹ کر کے ہمارے لیے آسودگی فراہم کرے، لیکن نجات دہندہ کہیں سے نہیں آتا، یہ لوگوں کو مل کر ہی جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو کئی سطحوں پہ کوششیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے گوادر میں مچھیروں نے جو موومنٹ چلائی، اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دیے، یعنی کروڑ پتیوں کو ایک دکاندار نے الیکشن میں ہرا دیا ہے نا۔ تو یہ چینج کسی نہ کسی سطح پہ کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے، تحریک کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے ہی نہیں، آنے والے ہمارے بچوں کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ اردو کا ہر 2 سطحوں پہ نفاذ لازمی کیا جائے، سرکاری بھی اور تعلیمی بھی۔ تو سرکاری کا رستہ کھل جائے گا تو پھر آگے تعلیمی کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہ ساری کتابیں ترجمہ ہو سکتی ہیں، یہ ساری اصطلاحات ترجمہ ہو سکتی ہیں۔ بچے کو انگلش اس لیے آسان لگتی ہے کہ اس نے شروع سے پڑھی انگلش ہے۔ جب آپ اس کو اردو پڑھائیں گے شروع سے تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں رہے گی، یہ اصطلاحات بھی مشکل نہیں رہے گی۔ انہوں نے تو بہت بڑی سازش کی تھی اور اس سے ہم بچ گئے، اور وہ یہ تھا کہ یہ اردو کا رسم الخط بدلنا چاہتے تھے، رومن کرنا چاہتے تھے، HUM ہم AAPR، وہ جو ہم موبائل پہ نہیں لکھتے، یہ وہ کرنا چاہتی تھی بیوروکریسی اور اشراف میں، کہ اس کا رسم الخط ہی ختم کیا جائے، الف بے جیم دال والا۔ لیکن یہ سازش ان کی ناکام ہوئی، کی بورڈ بھی آ گیا، لوگوں نے اردو میں لکھنا بھی شروع کر دیا۔ اور اس کی ایک آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، اردو کی سب سے بڑی خوبی یا خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کے تمام جو زبانوں کے لفظ ہیں اس کو ادا کرنے میں بے حد سہولت ہے۔ ایک ہمارے ووکل کارڈز اتنے مضبوط ہیں، اب دیکھیں ہم انگریزوں کی طرح انگریزی بول سکتے ہیں، اور ہم امریکن کی طرح سے ان کے لہجے میں بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایسا ہے، جاپنیز نہیں کر سکتے، باقی ملکوں میں نہیں ہے، لیکن ادھر کے رہنے والے جو ہیں نا، دنیا کا کوئی لفظ آتا ہے وہ اردو کا حصہ بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے متبادل بھی نہیں ڈھونڈتے۔ یہ نہ ڈھونڈا کریں کہ اس کا اردو متبادل کیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس ریل آئی تو ساتھ ہی آپ کے پاس یہ TT آ گیا، ٹکٹ آ گیا، پلیٹ فارم آ گیا، نئے لفظ آ گئے۔ سائیکل آیا تو آپ اس کی چین ہے، مڈگارڈ ہے، بریک ہے، ہینڈل ہے، ہم اس کا کوئی متبادل تھوڑی ڈھونڈتے ہیں۔ اس طرح آپ کا کمپیوٹر آیا تو کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اسے چوہا کوئی نہیں کہتا، لیکن یہ سب لفظ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اردو کی بڑی خاصیت ہے، اور اس وجہ سے یہ پھل پھول رہی ہے۔ یہ تھی چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس پہ توجہ دیں گے اور ظاہر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔